کیا اسکول واقعی ہمارے بچوں کو ذہین بنا رہے ہیں یا انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت چونکا دینے والا سوال ہے۔ عام طور پر ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک کے بہترین استاد جان ٹیلر گیٹو کی اور ان کی مشہور کتاب ڈمبنگ اس ڈاؤن کی۔ ان کے انکشافات کی روشنی میں ہم اسکول کے اس پوشیدہ نصاب یعنی ہڈن کریکولم کا پردہ چاک کریں گے جو شاید ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ جی، اور اس کہانی کی جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ خود گیٹو کی شخصیت ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو باہر بیٹھ کر سسٹم پر تنقید کر رہا ہو۔ صحیح، انہیں تو اسٹیٹ کی طرف سے ٹیچر آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایک ایسا شخص جسے اس نظام نے خود بہترین قرار دیا، وہ اپنے کریئر کے عروج پر اچانک استعفیٰ کیوں دے دیتا ہے؟ اصل میں ان کا وہ استعفیٰ ایک معمولی استعفیٰ نہیں تھا۔ انہوں نے اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ مزید بچوں کو نقصان پہنچانے کے اس عمل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے 3 دہائیوں تک اس مشین کو اندر سے چلتے دیکھا تھا۔ مطلب 30 سال کا تجربہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان کا یہ نتیجہ کسی وقتی جذبے کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ ایک گہرے مشاہدے کا نچوڑ تھا کہ یہ نظام بچوں کو تخلیقی یا خود مختار انسان بنانے کے بجائے انہیں ایک خاموش اور فرمانبردار رعایا میں تبدیل کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان 7 اسباق کی نشاندہی کی جو ہر اسکول، چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ہر روز پڑھا رہا ہے۔ تو آئیے اس پوشیدہ نصاب کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ گارڈو نے جو پہلا سبق بتایا ہے وہ بظاہر اسکول کے بنیادی مقصد کے ہی خلاف لگتا ہے۔ وہ ہے اسپینشر، الجھن، بغیر کسی سیاق و سباق کے بکھرے ہوئے حقائق پڑھانا۔ عام طور پر ہمارا خیال ہے کہ اسکول الجھن کو دور کرتا ہے نا؟ لیکن اگر ہم بچے کے روزمرہ کے شیڈیول پر غور کریں تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، 45 منٹ بچہ ریاضی یعنی میتھ پڑھتا ہے، پھر اچانک بیل بجتی ہے اور سب کچھ رک جاتا ہے۔ اگلے 45 منٹ تاریخ کی باری آتی ہے اور پھر سائنس۔ ان مضامین کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی انہیں الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ جی، اور انسانی دماغ معلومات کو اس طرح بکھرے ہوئے ڈبے میں رکھ کر نہیں سیکھتا۔ دماغ تو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک پوری تصویر بناتا ہے۔ جب بچوں پر بغیر کسی منطقی تعلق کے حقائق کی بارش کی جاتی ہے تو ان میں ایک عدم تحفظ اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسی مثال ہوئی کہ جیسے کسی کو ایک پزل کے ہزاروں ٹکڑے دے دیے جائیں لیکن اس ڈبے پر بنی حتمی تصویر نہ دکھائی جائے۔ زبردست مثال دیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مطلب وہ بچہ ان ٹکڑوں کو دیکھ تو رہا ہے، ان کے رنگ بھی پہچان رہا ہے، لیکن چونکہ کوئی مکمل تصویر موجود نہیں ہے اس لیے کوئی معنی خیز چیز وجود میں نہیں آتی، بس معلومات کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اور اس ڈھیر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ دنیا کو ایک بے ہنگم اور افراتفری کا شکار جگہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس پزل کو خود سلجھانے کی کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر وہ ہمیشہ کسی اور کی طرف دیکھتا ہے، شاید استاد کی طرف، کہ وہ اسے بتائے کہ کرنا کیا ہے۔ بالکل، اور اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے گٹو ایک اور طریقے کی بات کرتے ہیں جو اس معلومات کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہمارے تیسرے سبق سے جڑا ہے، اور وہ ہے بے حسی۔ گھنٹی کے نظام کے ذریعے بچوں کو یہ سکھانا کہ کسی بھی کام کو مکمل کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، یہ بیل والا سسٹم، جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے بچہ اپنا کام وہیں چھوڑ کر دوسرے مضمون کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ پوچھیں، کیا الجھن ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ایک عمارت میں سینکڑوں یا ہزاروں بچے موجود ہیں تو کیا اسکول کا اسکیڈول چلانے کے لیے گھنٹی ضروری نہیں ہے؟ ہم اتنے بڑے ادارے کو بغیر ٹریفک کنٹرول کے کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت ہی منطقی سوال ہے۔ انتظامی نقطہ نظر سے شاید واقعی کوئی طریقہ درکار ہو، لیکن گاٹو کا زور اس کے نفسیاتی اثرات پر ہے۔ اگر ہم ماڈرن اسکولنگ کی تاریخ دیکھیں نا تو یہ 19ویں صدی کے پرشین ماڈل پر مبنی ہے۔ اچھا، جس کا مقصد فیکٹریوں کے لیے مزدور اور فوج کے لیے سپاہی تیار کرنا تھا، مفکر نہیں؟ جی ہاں، بالکل وہی ماڈل۔ اب تصور کریں، ایک بچہ کسی سائنس کے پروجیکٹ میں پوری طرح غرق ہے، وہ ایک فلو سٹیٹ میں ہے، اس کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہیں، اور اچانک ایک زوردار گھنٹی بجتی ہے اور اسے فوراً سب کچھ وہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ صحیح،
جب یہ عمل سالہ سال دہرایا جاتا ہے تو اس کا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ کسی بھی کام میں گہری دلچسپی لینا یا کمٹمنٹ دکھانا بے وقوفی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اتنا اہم نہیں کہ اسے تسلسل سے مکمل کیا جائے۔ باپ رے، یہ تو ایک طرح سے کام سے سچی محبت اور گہرے لگاؤ کو باقاعدہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری محنت کو کسی بھی وقت ایک مشینی آواز روک سکتی ہے تو میں قدرتی طور پر بے حس ہو جاؤں گی۔ اور یہی وہ بے حسی ہے جو گیٹو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بچہ بس وقت گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایسا بے حس ہو جاتا ہے تو اسے ایک خاص سانچے میں ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور یہیں سے اس نظام کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو اس کی سماجیت یعنی سوشل اور نفسیاتی تقسیم سے متعلق ہے۔ گیٹو کا دوسرا سبق ہے اسپین طبقہ بندی، کلاس پوزیشن، بچوں کو نمبروں اور گریڈز کے ذریعے مخصوص طبقوں میں قید کرنا۔ اسپین، بالکل۔ الجھن اور بے حسی پیدا کرنے کے بعد اگلا قدم بچوں کی درجہ بندی کرنا ہے۔ انہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ذہین، اوسط یا کمزور کے خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی اے گریڈ والے بچے الگ اور سی گریڈ والے الگ۔ جی، اور یہ نظام انہیں خاموشی سے سکھاتا ہے کہ وہ اس طبقاتی نظام کو اپنی تقدیر مان لیں۔ ایک اے گریڈ والا بچہ سیکھتا ہے کہ وہ ایک مخصوص اعلیٰ طبقے سے ہے، اور وہ شاید نچلے گریڈ والوں کو حقارت سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف کم گریڈ لانے والا بچہ اپنے اندر ایک دائمی احساس کمتری پیدا کر لیتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ وہ واقعی کمزور ہے۔ صحیح کہا۔ یہ تعلیمی درجہ بندی اصل میں مستقبل کی معاشی اور سماجی درجہ بندی کی ایک ریہرسل ہوتی ہے۔ مطلب یہ صرف ذہانت ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ سکھانے کا طریقہ ہے کہ معاشرے کی سیڑھی پر آپ کا مقام کون سا ہے، اور آپ کو اپنی اس حیثیت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ اور اسی لیے بچے اپنی اس حیثیت کو بہتر بنانے یا برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک چیز کی طرف دوڑتے ہیں: استاد کی خوشنودی۔ اور یہ ہمیں گاٹو کے چوتھے سبق کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ میری نظر میں انتہائی خطرناک ہے: جذباتی انحصار۔ ایموشنل ڈیپینڈنس۔ اپنی قدر و قیمت کے لیے اساتذہ کی منظوری کے محتاج بننا۔ یہ درجہ بندی کا ایک انتہائی فطری نتیجہ ہے۔ دیکھیں، ایک صحت مند ماحول میں انسان اپنا ایک اندرونی پیمانہ یعنی ایک انٹرنل کمپس تیار کرتا ہے، جس سے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اسکول تو اس اندرونی پیمانے کو دبا دیتا ہے۔ پوری طرح سے دبا دیتا ہے۔ وہاں انعام خود مختاری یا اپنے فیصلوں پر کھڑے ہونے پر نہیں ملتا، انعام ملتا ہے مکمل فرمانبرداری پر۔ اچھا، یعنی اگر میں استاد کے مزاج اور اسکول کے اصولوں کے بالکل مطابق چلوں گی تبھی مجھے ستارے، شاباش اور اچھے گریڈ ملیں گے۔ جی ہاں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے دکھ، اپنی خوشی اور سب سے بڑھ کر اپنی انسانی قدر کے لیے بیرونی منظوری کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسانی آزادی چھین لی جائے۔ جب جذباتی طور پر آپ کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں تو آپ کی سوچ آزاد کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا اگلا پوائنٹ ہے۔ جب جذباتی انحصار پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ذہنی انحصار بھی آتا ہے، جو گاٹو کا 5واں سبق ہے۔ ذہنی انحصار، انٹلیکچول ڈیپینڈنسی، خود سوچنے کے بجائے دوسروں کے دیے گئے جوابات کا انتظار کرنا۔ ہاں، یہ انٹلیکچول ڈیپینڈنسی، اگر ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ تو تجسس کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں سوالات پوچھتا ہے کہ یہ آسمان نیلا کیوں ہے، پانی گیلا کیوں ہے۔ لیکن اسکول کے چند سالوں بعد وہ تجسس پر اصرار طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ سوچا ہے کبھی کیوں؟ شاید اس لیے کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے خود جواب نہیں ڈھونڈنا ہے۔ بالکل۔ اس نظام میں علم وہ نہیں ہے جو انسان اپنے مشاہدے سے حاصل کرے۔ علم وہ ہے جو ایک مستند اتھارٹی اسے تھما دے۔ بچے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس کا کام آزادانہ سوچنا نہیں ہے، بلکہ صرف طے شدہ جوابات کو یاد کرنا ہے۔ اس سے تو وہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو کچھ اس طرح سے سمجھتی ہوں، یہ بالکل ویسا ہے جیسے ہم بچوں کو ندی سے مچھلی پکڑنا سکھانے کے بجائے انہیں اس بات کا عادی بنا دیں کہ کوئی اور انہیں پکی ہوئی مچھلی پلیٹ میں رکھ کر دے گا۔ زبردست مثال ہے۔ مطلب وہ دریا کنارے بھوکے تو بیٹھے رہیں گے، لیکن کانٹا لے کر خود مچھلی پکڑنے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی وہ جرت ہی مار دی گئی ہے۔ اور آپ کی اس مچھلی والی مثال میں ایک اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسکول صرف پکی ہوئی مچھلی ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ باقاعدہ یہ شرط عائد کرتا ہے کہ صرف وہی مچھلی کھائی جا سکتی ہے جو استاد نے دی ہو۔ یعنی اگر کوئی بچہ اپنی دلچسپی سے کوئی دوسری مچھلی پکڑ لائے
جی، یا نصاب سے ہٹ کر کوئی اور نظریہ پیش کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ امتحان میں نہیں آئے گا اس لیے بیکار ہے۔ اوف، اس طرح تو ان کا ذاتی تجسس پوری طرح بے قدر ہو جاتا ہے، اور جب کسی کا جذباتی اور ذہنی کنٹرول ایسے چھین لیا جائے تو اس کی جو شخصیت باقی بچتی ہے وہ تو بہت ہی کچے دھاگے سے بندھی ہوگی۔ اور یہی ہمارا چوتھا سبق ہے، عارضی خود اعتمادی، رپورٹ کارڈز کو اپنی پہچان بنانا۔ عارضی خود اعتمادی مطلب یہ کہ ان کا اپنے اوپر بھروسہ کبھی مستقل یا غیر مشروط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ اس پر منحصر ہے کہ ان کا حالیہ امتحان کیسا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے پوری ایک نفسیاتی اور بائیولوجیکل سائنس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسکول کا جو امتحانی نظام ہے نا، وہ دماغ میں ڈوپامین کا ایک چکر چلاتا ہے۔ ڈوپامین ہٹ، ہاں، بچہ کچھ سیکھنے کی خوشی کے لیے نہیں پڑھتا، وہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ اچھا گریڈ لے کر وہ وقتی خوشی یا ڈوپامین ہٹ حاصل کر سکے۔ اچھا، یعنی ان کی خود اعتمادی ایک کاغذ کے ٹکڑے یعنی رپورٹ کارڈ پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ اتنی عارضی ہوتی ہے۔ ہر نئے سیمیسٹر کے ساتھ ان کی اپنی نظروں میں قدر پھر سے داؤ پر لگ جاتی ہے۔ صحیح کہا، اسے کبھی وہ وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ خاموشی سے اپنے اندر جھانک کر اپنی اصل خوبیوں کو پہچان سکے اور ایک مستحکم خود اعتمادی قائم کر سکے۔ اور جانتے ہیں، مجھے یہ سب سن کر لگ رہا ہے کہ یہ چیز صرف اسکول تک محدود نہیں رہتی۔ اگر ہم کارپوریٹ دنیا کو دیکھیں، وہاں بھی تو یہی سسٹم نافذ ہے۔ آپ کا اشارہ شاید جاب ریویوز کی طرف ہے۔ بالکل، ہم اسکول کے رپورٹ کارڈ کو دفتر کے سالانہ پرفارمنس ریویو سے بدل دیتے ہیں۔ وہی انحصار، وہی عارضی خود اعتمادی جو ایک مینیجر کی ریٹنگ کے ساتھ اوپر یا نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ بہت گہرا مشاہدہ ہے، لیکن اس تمام تر نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی اس دائرے سے باہر قدم نہ رکھے، ایک آخری اور شاید سب سے گھٹن زیادہ سبق موجود ہے۔ اور وہ ہے ہمارا 7واں سبق، مسلسل نگرانی، ون کانٹ ہائیڈ، بچوں کی نجی سوچ کو ختم کرنا اور انہیں ہر وقت واچ کرنا۔ جی، یہ سن کر مجھے فلسفی کے اس کانسیپٹ کی یاد آ رہی ہے، فلسفر جیرمی بینتھم کا جو پینوپٹیکن جیل کا تصور تھا، جہاں قیدی اس لیے سیدھے رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ موازنہ بہت ہی درست اور چشم کشا ہے۔ اسکول کی پوری عمارت اور اس کا ڈھانچہ اسی نگرانی کے اصول پر کھڑا ہے۔ راہداریوں میں اساتذہ کا گشت، باتھ روم جانے کے لیے اجازت نامہ، اور پھر ہوم ورک نام کا وہ ہتھیار جو اسکول کے کنٹرول کو گھر کی 4 دیواری تک پھیلا دیتا ہے۔ بالکل، بچے کی کوئی نجی زندگی، کوئی پرائیویسی باقی نہیں رہتی، جہاں وہ بغیر کسی خوف کے اپنے خیالات کے ساتھ اکیلا بیٹھ سکے۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے تو وہ پھر کبھی تجربات نہیں کرتا، وہ خطرات مول لینے سے گھبراتا ہے۔ اور یہ نگرانی اصل میں عدم اعتماد کی سب سے بڑی شکل ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ناقابل اعتبار ہے اور اسے سیدھا رکھنے کے لیے ایک ایکسٹرنل طاقت یعنی بیرونی طاقت کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ رکھ کر ایک بڑی تصویر دیکھیں تو یہ بالکل بھی کوئی عام بے ضابطگی یا نظام کی وقتی خامی نہیں لگتی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو باقاعدہ ایک مکمل ڈیزائن ہے۔ معلومات کو بے ترتیب کر کے الجھن پیدا کی جاتی ہے، گھنٹیوں کے ذریعے کام سے بے حسی پیدا کی جاتی ہے، پھر نمبروں اور گریڈز سے انہیں طبقوں میں قید کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان پر نگرانی۔ جی، مسلسل نگرانی اور رپورٹ کارڈز کے ذریعے ان کا ذہنی اور جذباتی سسال کیا جاتا ہے تاکہ وہ اتھارٹی کے محتاج رہیں۔ یہی اس پوری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔ جب ہم ان تمام اجزاء کو جوڑتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روایتی اسکولنگ کا یہ نظام ٹوٹا ہوا یعنی بروکن نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل ویسے ہی شاندار طریقے سے کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ یعنی انسٹیٹیوشنز کو بچانے کے لیے؟ جی، یہ مشین انسانوں کی فلاح یا ان کی ذہنی نشوونما کے لیے نہیں، بلکہ اداروں کی بقا کے لیے کام کرتی ہے۔ اس حصے کا اختتام اس پیغام پر کریں کہ یہ نظام انفرادیت کے بجائے کنٹرول اور فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ سوال نہ کریں، صرف دیے گئے احکام کی تعمیل کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں، وہ چلانے میں بہت آسان ہوتا ہے۔ واقعی؟ یہ نظام دراصل حقیقی تعلیم کی مکمل نفی کرتا ہے۔ حقیقی تعلیم انسان کو آزاد کرتی ہے، جبکہ یہ نظام اسے پابند کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں انسانی ذہن کے ان پہلوؤں کو بے نقاب کرتی ہیں جنہیں ہم نے بالکل معمول کی بات سمجھ لیا ہے۔ یہ معلومات صرف تعلیمی ماہرین کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اہم ہیں۔
ہر اس فرد کے لیے جس نے کبھی اپنی زندگی کا حصہ اس نظام کے حوالے کیا ہو۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ تفصیلی جائزہ ہمیں اپنے سیکھنے کے عمل کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سن کر ضرور سوچئے گا کہ ہماری بالغ زندگی کی وہ کون سی عادتیں ہیں، جیسے کسی اہم پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دینے کی عادت، ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے لیے اپنے باس کی طرف دیکھنا، یا کسی بیرونی سرٹیفکیٹ کے بغیر اپنی ہی قابلیت پر شک کرنا۔ کیا یہ سب محض ہماری ذاتی خامیاں ہیں، یا دراصل ان پرانی اسکول کی گھنٹیوں کی گونج ہے جو آج تک ہمارے ذہنوں میں بج رہی ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اب جب ہمیں اس پوشیدہ نصاب کا ادراک ہو گیا ہے تو ہم خود کو اس ذہنی اور جذباتی قید سے کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ہم میں سے ہر باشعور انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ کیا ہو اگر وہ ادارہ جس پر ہم اپنے بچوں کو ذہین بنانے کے لیے سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، دراصل انہیں جان بوجھ کر آپ کہہ لیں کہ محتاج اور اپنی سوچ آپ نہ سوچنے والا بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو؟ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک انتہائی چونکا دینے والے تصور پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے حصے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بات شروع کریں تو اگر موجودہ نظام ناکام ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ جی، اور یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے جس کا تعلق تعلیم یا تربیت سے ہو۔ جان ٹیلر گاٹو کا جو پس منظر ہے نا، نیو یارک اسٹیٹ ٹیچر آف دی ایئر کا، وہ اس بحث کو بہت وزن دیتا ہے۔ بالکل، مطلب انہوں نے تو کئی دہائیوں تک اس نظام کو اندر سے کام کرتے دیکھا ہے نا۔ صحیح، اور ان کا واضح موقف ہے کہ ہمیں اداروں پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا مشن محض تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ان عملی اور متبادل طریقوں کو سمجھنا ہے جن کے ذریعے تعلیم کو ایک نیا رخ دیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم سیکھنے کے عمل کو ریاستی بیوروکریسی اور ان عمومی مصنوعی اداروں کے چنگل سے کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ آئیے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہ متبادل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسکول اور تعلیم کے درمیان فرق کو گہرائی میں سمجھنا ہوگا، کیونکہ سچی بات ہے ہم نے لاشعوری طور پر ان دونوں الفاظ کو بالکل ایک ہی معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے کسی نے جم کی رکنیت کو ہی فٹنس سمجھ لیا ہو، جبکہ اصل صحت تو روزمرہ کی متحرک عادات سے بنتی ہے۔ مطلب اگر کوئی سارا دن صوفے پر بیٹھا رہے اور سوچے کہ بھائی میرے پاس تو ایک مہنگے جم کا کارڈ ہے، میں صحت مند ہوں، تو یہ تو ایک فریب ہے۔ کیا واقعی ہم نے ایک عمارت کو، وہاں کی گھنٹیوں کو اور کاغذ کے ٹکڑے کو ہی علم کا مترادف سمجھ لیا ہے؟ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ جم کی اس مثال کو اگر ہم موجودہ تعلیمی نظام پر لاگو کریں تو یہ ایک ایسا جم ہے جو ہر فرد کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی ٹریڈ مل پر بالکل ایک ہی رفتار سے دوڑے، چاہے اس کی جسمانی ضرورت یا صلاحیت کچھ بھی ہو۔ واہ، صحیح۔ دیکھیں، گاٹو واضح کرتے ہیں کہ اسکول دراصل صرف ایک ادارہ ہے، ایک انتہائی میکینکی نظام ہے جو حکومت یا کسی بڑی کارپوریشن کے تحت چلتا ہے۔ اس کے برعکس تعلیم ایک نامیاتی، قدرتی اور زندگی بھر چلنے والا عمل ہے۔ گاٹو کے نزدیک اسکولنگ اور ایجوکیشن ایک دوسرے کی ضد بن چکے ہیں۔ ایک دوسرے کی ضد؟ یعنی وہ ساتھ نہیں چل سکتے؟ بالکل نہیں۔ جب ایک بچے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ ایک مخصوص وقت پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جنہیں اس نے خود نہیں چنا، اور وہ مضامین پڑھے جن میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں، تو یہ جبری عمل اس کے اندر سے سیکھنے کی فطری تڑپ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ایک حد تک یہ جبر یا خاکہ ضروری نہیں ہوتا؟ مطلب اگر ہم بچوں کو مکمل آزادی دے دیں تو کیا وہ محض کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے؟ کچھ بنیادی چیزیں تو زبردستی سکھانی پڑتی ہیں نا، ورنہ وہ نظم و ضبط کیسے سیکھیں گے؟ یہ ایک بہت عام اور منطقی خدشہ ہے، لیکن گیٹو کے مطابق یہ جبر جسے ہم نظم و ضبط سمجھ رہے ہیں وہ دراصل محض اطاعت گزاری کی تربیت ہے۔ اطاعت گزاری، اچھا۔ جی، مطلب جب بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس کی کامیابی کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ وہ استاد کے دیے گئے احکامات کو منوان کیسے پورا کرتا ہے یا پرچے میں وہی جواب کیسے لکھتا ہے جو متوقع ہے، تو وہ بیرونی فیصلوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خود احتسابی کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ حقیقی تعلیم تو آزادی اور تجسس کے ماحول میں پنپتی ہے نا؟ صحیح، جہاں وہ خود سوالات کرے۔ بالکل، یہ وہ عمل ہے جہاں انسان خود سوالات اٹھاتا ہے،
تجربات کرتا ہے۔ اسکولنگ کا موجودہ میکینزم بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ جب تک کوئی بیرونی اتھارٹی یعنی ٹیچر یا الارم کلاک اسے کچھ کرنے کا نہ کہے، اسے خود سے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ رویہ تخلیقی صلاحیتوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو اگر یہ ادارے تخلیقی صلاحیتوں کو دبا رہے ہیں اور اگر اسکول حقیقی معنوں میں تعلیم نہیں دے رہے تو وہ دراصل کس قسم کا سماجی ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سینکڑوں بچے روزانہ ملتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن کتاب میں اسکول کے اس سماجی ڈھانچے کو کمیونٹی کے بجائے نیٹ ورک کہا گیا ہے۔ مجھے ان دونوں کے درمیان فرق سمجھنے میں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ دیکھیے، یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری پوری سماجی ساخت کو متاثر کر رہا ہے۔ اسکول دراصل ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو انسانوں کو مخصوص کرداروں اور ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ٹکڑوں میں؟ وہ کیسے؟ مطلب نیٹ ورک میں تعلقات میکینیکل اور محدود ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم صرف طالب علم ہے، استاد صرف استاد ہے، اور پرنسپل صرف ایک منتظم۔ یہ انفرادیت چھین لینے والا عمل ہے جہاں انسان کو بس اس کے رول تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کمیونٹی انسان کو مکمل بناتی ہے۔ اچھا، یعنی کمیونٹی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک حقیقی کمیونٹی میں متنوع عمروں، پیشوں اور مختلف تجربات کے لوگوں کا آپس میں جذباتی اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہاں آپ کی پہچان آپ کا گریڈ یا رول نمبر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی مکمل انسانیت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑا اختلاف ہے۔ کیا ہم بچوں کو ایک کنٹرولڈ اور محفوظ ماحول نہیں دے رہے؟ اگر ہم ایک 10 سال کے بچے کو سیدھا باہر کی حقیقی اور بے ترتیب دنیا میں چھوڑ دیں تو کیا یہ اس کے جذباتی تحفظ کے لیے خطرناک نہیں؟ اسکول کم از کم ہم عمر بچوں کا ایک محفوظ سماجی نیٹ ورک تو دیتا ہے نا؟ سطحی طور پر یہ محفوظ ضرور لگتا ہے، لیکن گاٹو کی نظر میں یہ ہم عمر بچوں تک محدود نیٹ ورک انتہائی غیر فطری اور مصنوعی ہے۔ غیر فطری کیسے؟ انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بچوں کو صرف ان کے ہم عمروں کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر کے بڑا کیا گیا ہو۔ حقیقی دنیا میں تو انسان کو ہر عمر کے افراد سے نمٹنا ہوتا ہے نا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، ہم عمروں سے مقابلہ۔ جب بچے صرف مصنوعی ماحول میں رہتے ہیں تو ان کی سماجی نشوونما ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک بات، گاٹو اسکول کو محض ایک نیٹ ورک نہیں بلکہ ایک ویمپائر نیٹ ورک قرار دیتے ہیں۔ ویمپائر نیٹ ورک؟ یعنی خون چوسنے والا جال؟ یہ اصطلاح تو خاصی خوفناک ہے۔ خوفناک اس لیے ہے کیونکہ اس کی حقیقت یہی ہے۔ یہ نیٹ ورک خون کے بجائے انسان کا وقت اور جذباتی توانائی نچوڑتا ہے۔ اوہ صحیح۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسکول کا وقت ختم ہوا تو یہ ہوم ورک کی شکل میں گھر کی چار دیواری میں گھس جاتا ہے۔ پھر ٹیوشنز، امتحانات کی تیاری، یہ ہر لمحہ موجود ہے۔ یہ انسانوں کی اس قیمتی توانائی کو مسلسل چوستا ہے جو وہ اپنے خاندان، پڑوسیوں یا کمیونٹی کے ساتھ گہرے تعلقات بنانے میں لگا سکتے تھے۔ اس دباؤ کی وجہ سے بچہ حقیقی کمیونٹی سے کٹ جاتا ہے۔ یہ بات مجھے اس طرف لے جاتی ہے کہ چونکہ اداروں پر مبنی یہ نیٹ ورکس ہماری توانائی اور وقت کا اتنا بڑا حصہ نچوڑ رہے ہیں، تو تعلیمی عمل کو واپس اس جگہ لے جانا ہوگا جہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے تھا، یعنی خاندان۔ کتاب میں اسے خاندان کا نصاب یا کریکولم آف فیملی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ کام کیسے کرے گا؟ آج کل تو والدین خود معاشی دباؤ کی وجہ سے اتنے مصروف ہیں کہ وقت ہی نہیں۔ کیا ہم ایک ناممکن مثالی دنیا کی بات نہیں کر رہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے بالکل، لیکن یہی تو المیہ ہے جس کی نشاندہی گاٹو کر رہے ہیں۔ آج اسکرینز اور اسکول کے اوقات نے بچوں کی زندگیوں پر ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ خاندانی رشتوں کی مضبوطی کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ گاٹو کی دلیل یہ ہے کہ تعلیم کو دوبارہ گھر اور خاندان کے گرد گھمانے کی شدید ضرورت ہے۔ تو کیا والدین کو گھر پر بیٹھ کر انہیں سائنس اور میتھ پڑھانا ہوگا؟ نہیں، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے۔ خاندانی نصاب کا اصل مطلب یہ ہے کہ بچے خاندانی زندگی کے فطری اتار چڑھاؤ کا براہ راست حصہ بنیں۔ وہ مشاہدہ کریں کہ گھر کا معاشی بجٹ کیسے بنتا ہے، مہمانوں کی توازہ کیسے ہوتی ہے، یا جب گھر میں کوئی بحران آتا ہے تو والدین مل کر اسے کیسے سنبھالتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا خاندان واقعی اسکول کے ماہر اساتذہ کا متبادل بن سکتا ہے؟ فرض کریں والدین کی تعلیمی قابلیت کم ہے، انہیں کیمسٹری یا فزکس کے پیچیدہ تصورات نہیں آتے، پھر وہ بچے کی ذہنی نشوونما کیسے کریں گے؟ دیکھیں،
یہاں اس نقطے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ گوٹو اسکول کو مکمل طور پر ختم کر کے خاندان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسکولوں کو خاندانوں کے متبادل کے طور پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خاندان کی معاونت کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی دونوں مل کر کام کریں؟ بالکل۔ موجودہ اسکولوں نے بچوں کو بالغوں کی ان حقیقی ذمہ داریوں سے مکمل بے نیاز کر دیا ہے جو انہیں دراصل سیکھنی چاہیے۔ جب سیکھنے کا عمل گھر سے کٹتا ہے تو بچے باہمی تعاون کا مطلب بھول جاتے ہیں۔ جب بچہ اپنے دادا دادی کی کہانیاں سنتا ہے یا والدین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ ہمدردی اور برداشت سیکھتا ہے۔ یہ وہ ٹھوس مہارتیں ہیں جو کوئی استاد کلاس روم کے بورڈ پر لکھ کر نہیں سکھا سکتا۔ بالکل درست۔ اور جب ہم اس وسیع تر نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں تو ایک اور بہت بنیادی بات سامنے آتی ہے۔ جب سیکھنے کا عمل خاندان اور کمیونٹی کے سپرد ہوگا تو اس کا عملی نصاب چار دیواری سے بہت باہر ہوگا۔ مطلب ہم بچوں کو صرف کتابیں رٹا کر یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ عملی دنیا میں کامیاب ہوں گے، جبکہ عملی دنیا میں تو ہر مسئلے کا جواب الف بے یا جیم میں سے منتخب نہیں کرنا ہوتا نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہاں مسائل کثیر الجہاتی ہوتے ہیں، اور اسی لیے بچوں کو کلاس روم کی اس مصنوعی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا کے بے ترتیب مگر سبق آموز ماحول کی طرف لانا ناگزیر ہے۔ گوٹو نے اپنی کتاب میں ایک انتہائی زبردست مثال دی ہے۔ وہ مینیونگھیلا ندی کا ذکر کرتے ہیں جس کے کنارے وہ پلے بڑھے۔ مینیونگھیلا ندی؟ جی، گوٹو کے لیے یہ ندی محض جغرافیے کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل، متحرک اور زندہ اسکول تھی۔ ایک ندی اسکول کیسے بن سکتی ہے؟ ذرا اس کی تفصیل میں جائیں۔ مطلب اس نے وہاں کام کیسے کیا اور گاٹو نے وہاں سے ایسا کیا سیکھا جو وہ اسکول میں نہیں سیکھ سکتے تھے؟ گاریٹو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس ندی پر کشتی چلانے والوں، تاجروں اور مزدوروں کے ساتھ وقت گزارا۔ وہاں انہوں نے محض دور سے چیزیں نہیں دیکھیں، بلکہ مشاہدہ کیا کہ لوگ آپس میں قیمتوں پر لین دین کیسے کرتے ہیں، تنازعات کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ واہ، یعنی عملی مشاہدہ۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ جب اچانک موسم خراب ہوتا ہے تو مشکل حالات میں فوری فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، مزدور مل جل کر بھاری کام کیسے کرتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے انسانی نفسیات اور محنت کی اصل قدر سیکھی۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ حقیقی دنیا میں کوئی گھنٹی نہیں بجتی جو آپ کو بتائے کہ اب سائنس کا پیریڈ ختم اور تاریخ شروع۔ ہاں، حقیقی دنیا میں تو سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ہم روایتی مضامین کو ترک کر دیں اور بچوں کو بس بازاروں یا سڑکوں پر بھیج دیں کہ وہ خود ہی سب سیکھ لیں؟ نہیں، گاریٹو کا حل یہ نہیں ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ تعلیم میں آزادانہ مطالعہ اور لازمی خدمت خلق یعنی کمیونٹی سروس کو بنیادی نصاب کا درجہ دیا جائے۔ لیکن یہ تو آج کل بھی ہوتا ہے نا، بچے سرٹیفکیٹ کے لیے کمیونٹی سروس کرتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ روایتی قسم کی کمیونٹی سروس نہیں جو صرف کالج کے داخلے کے لیے ہو۔ یہ حقیقی سماجی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جب بچے اپنے محلے کے اصل مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے یا کسی مقامی کاروبار میں عملی کام کریں گے تو وہ نہ صرف ہمدردی سیکھیں گے بلکہ بے شمار عملی مہارتیں بھی حاصل کریں گے۔ یہ سب سننے میں بہت متاثر کن ہے، لیکن اگر ہم موجودہ تعلیمی ڈھانچے کو غور سے دیکھیں نا تو وہ اس قسم کی تبدیلی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اگر خاندانوں اور کمیونٹیز کو یہ سب کرنا ہے تو یہ عملی تبدیلیاں تب تک ممکن نہیں جب تک ہم کنٹرول کی بات نہ کریں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ کیا کوئی مرکزی ادارہ جیسے کہ وزارت تعلیم یہ سب کر سکتا ہے؟ گوٹو کے نزدیک تو سب سے بڑی رکاوٹ ہی ریاستی اور مرکزی کنٹرول ہے۔ ان کا استدلال واضح ہے کہ ریاست کی اجارہ داری کو ختم کر کے تعلیم کا کنٹرول مکمل طور پر واپس مقامی کمیونٹیز اور سب سے بڑھ کر والدین کو دینا ہوگا۔ اچھا، والدین اور مقامی سطح پر؟ جی، وہ تاریخی تناظر کا سہارا لیتے ہیں اور نو آبادیاتی نیو انگلینڈ کے کانگریگیشنل اصول کی مثال دیتے ہیں۔ یہ نظام اس نظریے پر قائم تھا کہ فیصلے مرکزی سطح کے بجائے مقامی سطح پر ہی کیے جائیں گے۔ یہ کانگریگیشنل اصول عملی طور پر کام کیسے کرتا تھا؟ آج کے دور میں تو ہم وفاقی بورڈز اور مرکزی فنڈنگ کے بغیر کسی تعلیمی نظام کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ اس نظام کی خوبصورتی ہی اس کی سادگی تھی۔ اس میں ہر قصبہ خود اکٹھا ہوتا اور یہ فیصلہ کرتا کہ ان کے بچوں کے لیے کیا سیکھنا ضروری ہے۔ وہ ریاست کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے وسائل خود جمع کرتے، مقامی لوگوں میں سے اساتذہ چنتے اور اپنی ضروریات کے مطابق نصاب بناتے۔
تو اس سے تو ہر علاقے کا نصاب الگ ہو جاتا ہوگا؟ بالکل، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ زبردست تعلیمی تنوع پیدا ہوا۔ وہاں کسی دور بیٹھے بیوروکریٹ کی طرف سے کوئی یکساں نصاب مسلط نہیں کیا جاتا تھا، جس نے لوگوں کے اندر تنقیدی سوچ کو فروغ دیا۔ اگر میں اس مرکزی نظام اور مقامی خود مختاری کے فرق کو آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ مرکزی نظام ایک موجودہ دور کے الگوریدم کی طرح لگتا ہے، ایک ایسا الگوریدم جو لاکھوں لوگوں کو زبردستی ایک ہی جیسا مواد دکھاتا ہے، اسے غرض نہیں کہ کس کی جذباتی ضرورت کیا ہے، جبکہ مقامی خود مختاری ایک ایسی چنی ہوئی کمیونٹی کی اپنی بنائی ہوئی لائبریری کی طرح ہے جسے خاص طور پر اپنے لوگوں کے مزاج کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہو۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہ الگوریدم بمقابلہ لائبریری کی مثال واقعی اس فرق کو واضح کرتی ہے، اور یہاں گاٹو اندھے جذبات میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ مقامی نظام فرشتہ صفت ہوتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ مقامی نظام میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، جیسے مقامی تعصب یا محدود سوچ۔ بالکل، یہ مقامی خود مختاری کا ایک خطرہ ضرور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان خامیوں کے باوجود یہ نظام مرکزی نظام سے بہتر کیوں ہے؟ جی، یہی تو بظاہر ایک تضاد لگتا ہے۔ ہم اسے ایک پڑھے لکھے مرکزی بورڈ پر فوقیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب اس کی خود احتسابی کے میکانزم میں ہے۔ جب ایک مقامی کمیونٹی کوئی غلط تعلیمی فیصلہ کرتی ہے تو نتائج بہت جلد انہی کے بچوں پر سامنے آ جاتے ہیں۔ چونکہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، وہ فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ جلدی کورس کریکٹ کر لیتے ہیں؟ جی ہاں۔ اس کے برعکس، جب ایک مرکزی بیوروکریسی کوئی غلط پالیسی بناتی ہے تو وہ اتنی سست اور پیچیدہ ہوتی ہے کہ غلطی تسلیم کرنے اور سدھارنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ تب تک کئی نسلیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں۔ مرکزی نظام انفرادیت کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم کے نام پر ہم جن اداروں کو وسعت دیتے جا رہے ہیں وہ دراصل مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ بالکل، اور یہی جان ٹیلر گاٹو کی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ ہمیں اداروں کی مزید توسیع نہیں کرنی، ہمیں ہر محلے میں ایک نیا اور بڑا اسکول یا مزید سخت امتحانات کا نظام نہیں چاہیے۔ یعنی اداروں میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، خاندانی زندگیوں پر ان اداروں کے اثر و رسوخ میں تیزی سے کمی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول درکار ہے جو ریاستی بیوروکریسی کے شکنجے سے مکمل آزاد ہو۔ سپین 29۔ لیکن دیکھیں، یہ سب باتیں نظریاتی طور پر تو بہت زبردست لگتی ہیں، لیکن سب سے اہم عملی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ کیا کوئی حکومت خود آ کے اپنا اختیار عوام کے حوالے کر دے گی؟ اس کا سیدھا اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ یہ اصلاحات کبھی بھی اوپر سے نہیں آئیں گے۔ بالکل نہیں۔ کوئی بھی حکومت اپنا کنٹرول خوشی سے نہیں چھوڑتی۔ یہ تبدیلیاں ہم سے، یعنی معاشرے کی گراس روٹ اور نچلی سطح سے شروع ہوں گی۔ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری خود لینی ہوگی، انہیں مقامی سطح پر چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلانی ہوں گی، اور اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا کہ روایتی ڈگریوں کے بغیر ان کے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسانوں کو آزادی دی جاتی ہے اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ والدین اور کمیونٹی کو ہی اب مل کر وہ مواقع پیدا کرنے ہوں گے جو موجودہ نظام فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ آج کی یہ تفصیلی گفتگو ہمیں ان مفروضوں پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جنہیں ہم نے صدیوں سے آنکھیں بند کر کے قبول کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ایک بچے کی فطری تجسس اور کھوج لگانے کی قدرتی شخصیت کو اسکول کی گھنٹیوں اور ٹیسٹ کے نمبروں کی اندھی دوڑ سے مکمل آزاد کر دیا جائے اور اسے فطرت اور معاشرے سے براہ راست سیکھنے کا موقع ملے تو انسانی روح اور عقل کس حیرت انگیز بلندی تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔